اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، نماز ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسی عبادت ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے قریب کر دیتی ہے، اور جو مسلمان چاہتا ہے نا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں راز و نیاز کرے تو اسے چاہیے کہ پھر نماز پڑھے، کہ نماز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں راز و نیاز کے مرتبے تک پہنچا دیتی ہے۔ اچھا، بہت سے لوگ اب نماز پڑھتے ہیں، جمعے کے جمعے پڑھ لیتے ہیں۔ اچھا، کوئی کہے گا کہ جی 3 نمازیں پڑھ لیتا ہوں، کوئی کہے گا 4 نمازیں پڑھ لیتا ہوں، کوئی کہے گا فجر کی نماز رہ جاتی ہے۔ اچھا، اس پر کوئی افسوس نہیں ہوتا۔ اچھا، نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ ٹائم نہیں ملتا۔ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ اصل میں رات کو سویا تھا، لیٹ سوتا ہوں تو صبح جو ہے نا جاگتا نہیں ہوں۔ اچھا، ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو پوری رات پوری نائٹ جاگتے ہیں، سوشل میڈیا پر علم غلم جو بھی فضولیات ہیں، اور عین فجر کے وقت ان کو نیند آ جاتی ہے اور سو جاتے ہیں۔ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ یا امیر المؤمنین، میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ صبح نماز کے لیے اٹھوں، پڑھوں میں نماز، لیکن اٹھا نہیں جاتا۔ تو مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ نیند کی وجہ نہیں ہے، بلکہ انسان جو سارے دن گناہ کرتا ہے، جو سارے دن دوسروں کے حق مارتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے، تو فرمایا کہ اس کی گردن میں توق، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگ جاتی ہیں، پاؤں میں بیڑیاں بن جاتی ہیں، جس کی وجہ سے پھر وہ صبح کی نماز کے لیے اٹھ نہیں پاتا۔ تو ذرا غور کیجئے کہ کسی کی نماز چھوٹ جائے تو اپنے آپ پر غور کرے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے گناہ کیے ہوں، اللہ تعالیٰ کو اتنا ناراض کر لیا ہو کہ میں صبح اٹھ نہیں سکا۔ یاد رکھیں ناظرین کہ نماز چھوڑنا، کبھی اس پر وہ نہ کریں کہ ٹائم نہیں ملتا، یہ نہیں ہوتا۔ مطلب نماز خدا نہ خواستہ چھوٹ جائے تو غم ہونا چاہیے، پریشانی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل نہیں سمجھا کہ مجھے اپنی بارگاہ میں کھڑا کرے۔ جو مسلمان نماز پڑھتے ہیں نا، وہ خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس قابل کیا کہ وہ پاکیزہ ہو کر اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اس سے راز و نیاز کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ بنی اسرائیل، اور اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 91 ہے۔ آیت نمبر 91 آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او تکون لک جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا۔ اسے تفجیراً پڑھیں گے، وف کی صورت میں تفجیرا پڑھا جائے گا۔ را پر 2 زبر کی تنوین ہے، 2 زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جائے گی۔ آخر میں آپ دیکھیں علامت وقف اندر 91 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 91 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ اچھا جی ناظرین، یہاں پر دیکھیں کتنے کلمات ہیں، ذرا یہ بھی دیکھ لیں۔ او ایک کلمہ، اچھا تکونا دوسرا، اور لا تیسرا، کا چوتھا، جنتن پانچواں، من چھٹا، نخیل ساتواں،
پھر اس کے بعد واو 8واں، عنب 9واں، فا 10واں، تفجر 11واں، الانہار 12واں، خلال 13واں اور تفجیر 14واں۔ کل یہاں پر 14 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ او تکون، او تکون، لا علیحدہ ہے، کا علیحدہ ہے، یہ اصل میں ہے لی، اور کا کے ساتھ استعمال ہونے کی وجہ سے اس کو لا پڑھا گیا۔ لک جنت من نخیل وعنب، جنتن میں تا پر دو پیش کی تنوین ہے، اس سے من کی میم کے ساتھ ملائیں گے اور میم کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کریں گے، اور من نون ساکن ہے، اسے نخیل کی نون کے ساتھ ملائیں گے اور غنّے کے ساتھ نون کو ادا کیا جائے گا۔ نخیل میں لام کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، اسے واو کے ساتھ ملا کر واو کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کریں گے۔ تو ناظرین و سامعین، اسے ہم کس طریقے سے پڑھیں گے؟ جنت من نخیل وعنب، واو علیحدہ ہے، عنب علیحدہ ہے، تو ملا کر پڑھیں گے وعنب، اور فا تفجر ملا کر پڑھیں گے فتفجر، الانہار، تفجرہ میں را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے، اور اسے را پر زبر کو الانہار کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ انہارہ میں نون ساکن ہے، اس کے بعد حرف حلقی ہا آ رہا ہے، تو یہاں نون ساکن پر اظہار کریں گے، اخفا یا غنہ نہیں کیا جائے گا، اور ہا کھڑا زبر ہا اور ہا الف زبر ہا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ فتفجر الانہار، خلال علیحدہ ہے، ہا علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے خلالہا، خلالہا تفجیرا، را پر دو زبر کی تنوین پر کر کے پڑھیں گے، اور وقف کی صورت میں تفجیرا پڑھیں گے، اس صورت میں بھی پر کر کے ہی پڑھا جائے گا، چاہے وقف کیا جائے یا نہ کیا جائے، اور وقف کرنا ظاہر ہے کہ وقف کرنا چاہیے، تفجیرا۔ ناظرین و سامعین، چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ تو سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء، افعال، حروف کون سے ہیں، ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق اور ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے، کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او تکون، لک جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا۔ چلیں جی، آیت نمبر 91 ہے جو ہم نے یہاں پر لکھی، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم ہے کا ضمیر، دوسرا جنتن، تیسرا نخیل، چوتھا عنب، پانچواں الانہار، چھٹا خلالہ، یہاں نمبر 1 آئے گا ضمیر ہے، ساتواں تفجیرا۔ تو کل ملا کر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 7 اسماء ہیں۔ افعال کو دیکھ لیتے ہیں کتنے افعال ہیں۔ تکونا ایک فعل، تفجرا دوسرا فعل، تو 2 افعال ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف جو ہے وہ او ہے، دوسرا لی ہے،
تیسرا من، چوتھا واو، پانچواں فا، تو کل ملا کر یہاں پر 5 حروف ہیں۔ تو آئیے ناظرین یہاں پر ہم لکھتے ہیں، تو اسما کی طرف چلتے ہیں۔ تو پہلا اسم ہے کا، کا اور ہا۔ دوسرا اسم ہے جنتن، تیسرا اسم ہے نخیل، اور چوتھا اسم ہے عنبن، پانچواں ہے الانہار، الانہار، اور چھٹا ہے خلال، اور ساتواں ہے تفجیرہ۔ ناظرین و سامعین، انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، تو کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ جی ناظرین و سامعین، ویلکم بیک، اور چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اسماء لکھ چکے ہیں، اور اس کے بعد افعال دیکھتے ہیں۔ تو پہلا فعل ہے تکونا، اور دوسرا فعل ہے تفجرہ۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا ہے او، دوسرا ہے لی، تیسرا ہے من، چوتھا ہے واو، پانچواں ہے فا، 5 حروف ہیں۔ تو 7 اسماء، 2 افعال، 7 اور 2 9 ہو گئے، اور 5 حروف، تو کل ملا کر 14 کلمات ہیں، کل ملا کر 14 کلمات ہیں۔ اب آئیے ناظرین، سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ تو پہلا اسم ہے کا، واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کا کی شکل میں، منفصل ہو تو انتا کی شکل میں ہوتی ہے۔ کا یا انتا، اس کا معنی ہوگا تو، آپ، تجھے، اپنے۔ ہا واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مؤنث غائب کی ضمیر متصل ہو تو ناظرین ہا کی شکل میں ہوتی ہے، منفصل ہو تو ہیا کی شکل میں ہوتی ہے۔ ہا یا ہیا، اس کا معنی ہوگا وہ، اس، اس، وہ، اس۔ جنت کا معنی جنت ہے۔ اس کا جو مادہ ہے نا، اس کا جو اوریجن ہے وہ جیم اور نون ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے چھپا ہوا ہونا۔ جن کو بھی جن اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ انسانوں کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں۔ اسی لیے ناظرین ہم نے پہلے ہی بتایا کہ جو جنین ہوتا ہے نا، جو ماں کے وجود میں بچہ ہوتا ہے، اس سے بھی جنین کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو الگ الگ نام ہے۔ تو جنت کہتے ہیں باغ، جنات بہت سے باغات۔ تو باغ کو بھی جنت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ درختوں سے چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو جنت ایک باغ، جنات بہت سے باغات۔ اور یہاں پر جنت سے مراد ناظرین جو ہے وہ مقام ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے نیکوکاروں کے لیے تیار کر رکھا ہے، اپنے نیکوکار بندوں کے لیے، بندیوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ عام طور پر ناظرین جنت ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے نخیل۔ نخیل یہاں پر ناظرین اس کا معنی ہے کھجوروں، یہاں پر اس کا معنی ہے کھجوروں، نخیل کھجوروں۔ اور نخیل جو ہے وہ نخلا جو ہے عام طور پر کھجور کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو نخیل بہت سی کھجور ہیں۔ اچھا جی، نخیل کھجور کے درخت کو بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے عنب۔ عنب، عنب کہتے ہیں انگوروں۔ عنبہ، عنبتن یا عنبتن یا عنبتن، اس کا معنی ہے انگور۔ عنب اور اعناب جمع آتی ہے، عنب بھی یوز ہوتا ہے، اعناب جمع آتی ہے۔ تو عنب اور اعناب کا معنی ہوگا انگوروں۔ اس کے بعد ناظرین آگے آپ دیکھیں کہ الانہار،
نہر کی جمع ہے انہار، نہر کہتے ہیں جو نہر ہوتی ہے، ہم نہر کہتے ہیں لیکن عربی میں نہر ہوتا ہے، انہار اس کی جمع ہے۔ تو نہر ناظرین عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے خلال۔ خلال کا معنی ہوتا ہے درمیان، خلال کا معنی ہوتا ہے درمیان۔ اور اس کے بعد ہے تفجیرا، فجرا یفجر تفجیر، اس میں تفعیل سے ہے، مصدر ہے۔ اس کا معنی ہے جاری کرنا، تفجیر کا معنی ہوتا ہے جاری کرنا۔ اب آئیے ناظرین افعال کی جانب چلتے ہیں۔ تو پہلا جو فعل ہے وہ ہے تکونا، تکونا یہ پہلا فعل ہے۔ اور یہاں پر ناظرین اب دیکھیں تکونو تھا اصل میں، اور تکونو جو ہے فعل مضارع معروف صیغہ واحد مؤنث غائب کے وزن پر ہے، اور اس کا معنی ہوگا وہ ہوتا ہے یا وہ ہوگا یا وہ ہوتی ہے یا وہ ہوگی، کیونکہ آگے جنت جو ہے اس کا اسم آ رہا ہے۔ یہ فعل ناقص ہے۔ فعل ناقص وہ ہوتا ہے کہ جس میں فعل کی تمام خصوصیات نہ پائی جائیں، کچھ اسم کی بھی خصوصیات پائی جائیں۔ جیسے اسم مبتدا اور خبر بنتا ہے تو یہ فعل اپنے اسم اور خبر کو چاہتا ہے۔ تکونا اس لیے ہے کہ پیچھے جو ہے لن آیا ہے ناظرین، اسی کا یہاں پر عطف چل رہا ہے، تو اسی لیے اس کو ہم تکونا پڑھیں گے، کیونکہ لن جو ہے ناظرین یہ عام طور پر جو ہے یہ نسب دیتا ہے۔ اور اس کے بعد بلکہ جو پیچھے حتیٰ تفجرا، تفجرا یہ حتیٰ کا جو ہے یہاں پر عطف ہے۔ حتیٰ چونکہ درمیان میں ان معذوف ہوتا ہے، اور ان کے معذوف ہونے کی وجہ سے کیونکہ ان ہے تو جو مضارع کا آخر ہوتا ہے اس پر نصب یعنی زبر ہوتا ہے، تو یہ حتیٰ کا عطف یہاں پر چل رہا ہے۔ اس کے بعد ناظرین اس کا معنی ہوگا کہ تکونا کہ ہو، تکونا ہو۔ تفجرا یہ اصل میں تھا تفجرو، فعل مضارع مجہول صیغہ واحد مؤنث غائب، اور اس کا معنی ہے ناظرین اس کا معنی ہوگا کہ جاری کیا جاتا ہے یا جاری کیا جائے گا، اور یہاں معنی ہوگا جاری کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ناظرین اب آ جائیں حروف کی جانب۔ او کا معنی ہے یا، لی علت کے لیے واسطے کے لیے آتا ہے، اس کا معنی کے لیے واسطے۔ اچھا یہاں پر میں ایک بات عرض کروں ناظرین کہ تھوڑی سی غلطی ہو گئی، میں یہی ذہن میں سوچ رہا تھا۔ تفجرا جو ہے یہ فعل مضارع معروف ہے اور صیغہ واحد مؤنث غائب ہے، اور را پر زبر جو ہے وہ پیچھے سے عطف ہے حتیٰ کا، اس لیے را پر زبر ہے، تو اس کا معنی ہوگا یہ فعل مضارع معروف ہے، تو معروف کے مطابق اس کا معنی ہوگا کہ وہ یعنی جاری کر دیں آپ، جاری کر دیں آپ یا جاری کر دے تو، دونوں میں سے کوئی معنی بھی ہوگا۔ آپ جاری کر دیں یا تو جاری کر دے، دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ اب آئیے چلتے ہیں حروف کی جانب۔ او کا معنی ہے یا، لی علت کے لیے واسطے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی کے لیے واسطے۔ من کا معنی ہے سے، اور عام طور پر من وعن ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، من وعن۔ اس کے بعد ہے واو، واو کا معنی ہے اور فا کا معنی پس یا تو، قرینے کے اعتبار سے دونوں میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب آئیے ناظرین حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ حمزہ واو زبر او، تا زبر تا، کاف واو پیش کو، نون زبر نا، او تکونا، لام زبر لا، کاف زبر کا، لکا، جیم نون زبر جن، نون زبر نا، تا میم دو پیش تم، جنتم، میم نون زر من، نون زبر نا، خا یا زر خی، لام واو دو زر لیوں، جنتم من نخیلیوں، واو زبر وا، عین زر عی، نون زبر نا، با دو زر بن، وعنب، فا زبر فا، تا پیش تو، فا جیم زبر فج، جیم زر جی، را لام زبر ول، فتفجرل، حمزہ نون زبر ان، ہا کھڑا زبر ہا یا ہا الف زبر ہا، را زبر را، فتفجر الانہارا، خا زیر خی، لام کھڑا زبر لا یا لام الف زبر لا، لام زبر لا، ہا الف زبر ہا، خلالہا، تا فا زبر تف، جیم یا زیر جی، را دو زبر رن، تفجیرن، یہاں وقف کریں گے تو تفجیرا پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، او تکون لک جنت من نخیل وعنب فتو
فتفجر الأنهار خلالها تفجیرا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح کی آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ او تکون لک جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ او تکون لک جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا، اور آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ ناظرین سیکنڈ سیگمنٹ ہے تفہیم القرآن۔ اس میں سب سے پہلے حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، پھر اس کے بعد آسان فہم بامحاورہ ترجمہ پیش کریں گے، اور پھر اخیر میں ناظرین اس کی جو آسان تفسیر ہے وہ انشاءاللہ ہم عرض کریں گے۔ اس سے پہلے ہم عرض کریں ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، ترجمہ بامحاورہ ترجمہ بھی اب عرض کر چکے ہیں، اور اب انشاءاللہ آپ کی خدمت میں تفسیر انشاءاللہ عرض کرنی ہے۔ اور تفسیر ناظرین ہم جو بلکہ لفظی ترجمہ اور بامحاورہ ترجمہ میں عرض کرنا ہے انشاءاللہ، تو لفظی ترجمہ ہم پہلے عرض کرتے ہیں، او یا تکونا ہو، لا کے لیے کا تمہارے، جنتن باغ، من سے نخیل کھجوروں، وا اور عنب انگوروں، فا پھر تفجرا آپ جاری کر دے، الانہارا نہریں، خلالہ درمیان، ہا اس کے، تفجیرہ جاری کرنا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم بامحاورہ ترجمے کی جانب۔ او تکون لک جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا۔ یا آپ کے لیے کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو، پھر آپ ان کے درمیان سے بہتے ہوئے دریا جاری کر دیں۔ ناظرین و سامعین یہ آسان فہم بامحاورہ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں ناظرین تفسیر کی جانب۔ سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت نمبر 82 ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ یہ آیت نمبر ناظرین 82 ہے، اور ہم قرآن میں وہ چیز نازل فرماتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کے لیے سوائے نقصان کے اور کچھ زیادتی نہیں ہوتی۔ ناظرین قرآن کا روحانی امراض کے لیے شفا ہونا، قرآن بلا شبہ روحانی امراض کے لیے بھی شفا ہے، اور جسمانی امراض کے لیے بھی شفا ہے۔ قرآن کا روحانی امراض کے لیے شفا ہونا اس طور پر ہے کہ روحانی امراض یا تو عقائد فاسدہ ہیں یا اعمال فاسدہ ہیں۔ عقائد فاسدہ میں سے ناظرین دہریت کا یہ عقیدہ کہ اس جہاں کا کوئی پیدا کرنے والا نہ ہو، شرک کا عقیدہ یہ ہے کہ اس جہاں کے بہت پیدا کرنے والے ہوں، اور بت پرستی کا عقیدہ ہے، اور انکار نبوت کا عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ماننے کا عقیدہ ہے۔ یہ تمام عقائد خراب اور فاسد ہیں، اور قرآن مجید میں ان کے خلاف قوی دلائل قائم کیے ہوئے ہیں، جس سے شرک اور بت پرستی کی بے کنی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح خراب اور فاسد اعمال ہیں، مثلاً بدکاری کرنا، عمل قوم لوط کرنا، شراب پینا، جوا کھیلنا۔ قرآن مجید نے ایسے تمام کاموں کی خرابی اور قباحت بیان کی، ان کاموں پر دنیا اور آخرت کا خسارہ بیان کیا، اور ان کے مقابلے میں نیک کاموں کی دنیا اور آخرت میں فضیلت بیان کی۔ اسی طرح روحانی بیماریوں میں غیر اخلاقی کاموں کی عادت اور ان سے محبت ہے، جیسے تکبر، حسد، حرص، بخل اور ظلم وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان اخلاقی عیوب کی برائی کو واضح فرمایا، اور ان کے مقابلے میں تواضع،
لوگوں کی بھلائی چاہنا، قناعت ہے، سخاوت ہے اور عدل وغیرہ کی دنیا اور آخرت میں فضیلت بیان فرمائی، اور اس طرح واعظ اور نصیحت فرمائی، اور دلوں میں اس طرح خوف خدا بٹھایا جس سے دلوں پر جو معصیت کا رنگ، گناہوں کا رنگ چڑھا ہوا ہے وہ دھل کر صاف ہو جاتا ہے اور گناہوں سے محبت چلی جاتی ہے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص کے دل میں نورانیت ہے، اس کا معیار یہ ہے کہ جس انسان کے دل میں نیک کام کرنے کا خیال آئے اور برے کاموں سے اس کا دل متنفر رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں نورانیت ہے اور اس کا دل اور دماغ صحت مند ہے اور اس میں روحانی امراض نہیں ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ ذرا سا کوئی یعنی کسی کو دل کا مرض ہو تو کہتے ہیں یہ ہارٹ پیشنٹ ہے، خدا نہ خواستہ ناظرین ہارٹ فیل ہو جائے یا خدا نہ خواستہ ہارٹ اٹیک ہو جائے تو کہتے ہیں بھائی دل کا مریض ہے۔ یہ تو ظاہری طور پر بھی ہے نا، روحانی طور پر بھی دل کے مریض ہوتے ہیں۔ تو وہ دل کا مرض اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے، اس کے رسول کی اطاعت سے، قرآن مجید کی تلاوت سے، نیک کاموں سے دل کا مرض خود بخود دور ہو جاتا ہے، گناہ دھل جاتے ہیں، یہ دل بالکل صحیح اور تندرست ہو جاتا ہے۔ یہی حال دماغ کا بھی ہے۔ قرآن مجید کا جسمانی امراض کے لیے شفا ہونا۔ ناظرین و سامعین، حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اصحاب عرب کے کسی قبیلے میں گئے، قبیلے کے لوگوں نے ان کی دعوت نہیں کی، ضیافت نہیں کی۔ اسی دوران اس قبیلے کے سردار کو بچھو نے ڈنک مار دیا۔ ان لوگوں نے ان صحابہ سے کہا کہ کیا تم لوگوں میں سے کسی کے پاس کوئی دوا ہے یا کوئی دم کرنے والا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ تم لوگوں نے ہماری ضیافت نہیں کی، ہم اس وقت تک دم نہیں کریں گے جب تک تم اس کی اجرت نہیں دو گے۔ تو انہوں نے صحابہ کے لیے بکریوں کا ایک ریوڑ طے کیا۔ پھر ایک صحابی نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا اور اس پر اپنے جو ہے وہ دم کر دیا تو وہ تندرست ہو گیا۔ پھر وہ طے شدہ بکریاں لے آئے۔ صحابہ کرام نے عرض کی ہم اس وقت تک یہ بکریاں نہیں لیں گے جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لیں۔ پس انہوں نے آپ علیہ السلام سے پوچھا، آپ مسکرائے اور فرمایا کہ کس نے بتایا کہ یہ دم ہے؟ ان بکریوں کو لے لو اور اس میں سے میرا حصہ بھی نکالو۔ تو ناظرین و سامعین، یہاں پر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس شخص نے کتاب اللہ کی اجرت لی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جن چیزوں پر تم اجرت لیتے ہو ان میں سب سے زیادہ اجرت کی مستحق اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ بہرحال ناظرین، اب یہ جو معاملہ ہے نا تو وہ صحابہ کرام اس وقت ظاہر انہوں نے ضیافت نہیں کی قبیلے والوں نے، اور ظاہر کہ بھوک پیاس کا عالم ہوگا تو انہوں نے اس پر طلب کیا ہوگا، لیکن بہرحال کوئی اگر دم کرتا ہے تو اس پر کوئی اجرت طلب نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں کوئی دے دے تحفتاً تو لے لے۔ ایک استاد محترم تھے ہمارے، تو وہ ایک چند جملے کہا کرتے تھے کہ طمع نہیں، منع نہیں، جمع نہیں۔ کہتے ہیں کہ کسی چیز کی لالچ نہ رکھو، کوئی تحفہ دے دے تو لے لو، یعنی طمع نہیں، طمع نہ کرو، لالچ نہ کرو، منع نہیں، کوئی اگر ہدیہ دے تو تحفہ قبول کر لو، جمع نہیں، کل کا خیال نہ کرنا، کل کی فکر نہ کرنا، وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ جس مرض میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کر لی گئی تھی، اس مرض میں آپ اپنے اوپر قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر دم فرماتے، اور جب آپ زیادہ بیمار ہوئے تو میں پڑھ کر دم کرتی تھی اور آپ کے ہاتھ کو آپ کے جسم پر پھیرتی تاکہ آپ کے ہاتھ کی برکت حاصل ہو۔ ابن شہاب نے کہا کہ آپ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم فرماتے، پھر اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیل لیا کرتے۔ اور بھی احادیث کریمہ ناظرین انشاءاللہ عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، قرآن سب کے لیے۔ یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے بعد دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فون، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ، جی کہاں سے؟ صحیفان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او تکون لک جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا۔ سب ترجمہ نہیں سناؤں گی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او تکون لک جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا۔ صدق اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی چکوال سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. او تکون لک جنات من نخیل جنات من نخیل وعنب وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا. خلالہ میں لام پر کھڑا زبر ہے، سے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. خلالها تفجیرا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صحیح بات ہے. سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. او تکون لک جنات من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ فاطمہ لاہور سے. سنائیے بیٹا. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. او تکون لک جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ انکل جی ابریش تانزلہ والا سے. جی سنائیے بیٹا. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. او تکون لک جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا. جزاک اللہ خیر. کچھ وقت کی کمی ہے تو اس لیے ہم ترجمہ نہیں لے پائے. انشاءاللہ پھر سنیں گے آپ سے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ذوق و شوق نصیب فرمائے. اس سے پہلے بھی سیکنڈ لاسٹ کال تھی تو وہاں بھی ہم ترجمہ نہیں لے پائے تاکہ کال ہم اور لے لیں. تو بہرحال انشاءاللہ اب آئندہ آپ کی لیں گے، کالز وغیرہ لیں گے اور ترجمہ بھی آپ سے سنیں گے انشاءاللہ. اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.arykutv.tv اور ہمارا جو سوشل میڈیا ہے اس پر ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. اور ہمارا یوٹیوب ہے، اس پر قرآن سنائیے کا جو بھی ای پی دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ اور ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجئے. اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجئے. زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے. اے قرآن کے مالک گزارش ہے تجھ سے، میرے دل میں قرآن بسا میرے مولا، مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا.